بالصلاة لم يتصورها متصفة بالوجود الواقع إذ لم يوجد بعد. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. سبحان اللہ. نہیں جائز تکلیف ممتنع کے ساتھ مطلقاً یا مکلف سے وہ ممتنع ہے، جیسے جوہر کا خلق قدرت حادثہ سے، اور بہرحال ممتنع عادتاً جیسا کہ حمل جبل عقلاً ہمارے نزدیک جائز ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. سنیں جی. اور اجماع منعقد ہے کہ تکلیف صحیح ہے اس شے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ واقعہ نہیں ہوگی، لیکن اس کا مکلف کیا ہے تو یہ تکلیف کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ فلاں کافر ایمان نہیں لائے گا، پھر اس کو ایمان کا مکلف کرنا یہ صحیح ہے. یہ اور سمجھے ہی یہ صحیح ہے جی. اب آگے ہماری دلیل تھی، وہ سارا خلاصہ یہ تھا کہ ممتنع کا محال کا مکلف کرے نا، تو جیسا کہ اشعریہ کہتے ہیں تو پہلے اس کا خارج میں وقوع یہ تصور ہوگا کہ خارج میں اس طرح واقعہ ہوگا، تو جو محال ہے من حیث المحال خارج میں اس کے ایقاع کا واقعہ کرنے کا تصور نہیں ہو. اس پر چلتے چلتے فاضل مرزا جان کی طرف سے اعتراضات تھے، تو اس کے مولانا محب اللہ بہاری جواب دے رہے ہیں. تو ان کا چوتھا سوال یہ تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نماز کا مکلف کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ نے نماز کا مکلف کیا ہے اس وقت خارج میں نماز کا وجود تو کوئی نہیں ہے جی کہ ہے. تو اب خارج میں وجود متصور نہیں، اس کے باوجود نماز کا مکلف کیا ہوا ہے، تو لہٰذا شے کا مکلف کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خارج میں اس کے وجود کا تصور بھی ہو، کیونکہ جب تک نماز پڑھیں گے نہیں خارج میں تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا کہ جی، تو لہٰذا جب یہ بات نماز کے اندر ٹھیک ہے تو پھر جو ممتنع ہے اس کا مکلف کرنا بھی ٹھیک ہے جی. ہاں جی. کیا فاضل مرزا جان کی طرف سے جمہور کے مذہب پر چوتھا سوال یہ ہے کہ امر بالصلاۃ میں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا مکلف جس وقت کیا اس وقت نماز کا وجود نہیں تھا. بھئی وہ خارج وہ متصور نہیں ہے، ہے ہی کو نہیں ہے. تو جی اس سے معلوم ہو گیا کہ ممتنع کا مکلف کرنا جائز ہے. او بکنا صلی اللہ علیہ نبینا الکریم. اور رابعاً کہ بے شک امر کرنے میں صلاۃ کے ساتھ نہیں تصور کیا صلاۃ کا عامر نے جی، درا حال کہ وہ صلاۃ متصف ہو بالوجود فی الواقع، کیونکہ ابھی تک تو نہیں پائے گی، بعد وہ ابھی تک وہ نہیں پائے گی جی. سنیں ہی چوتھی سوال کہ تکلیف کی صورت میں بالممکن ممکن کے ساتھ مکلف کرنا، مثلاً عامر کہے کہ صلی، کہ کہے تو یہ جو امر بالصلاۃ ہے
نہیں تصور کیا عامر نے صلات کا درا حال کہ صلات متصف ہو وجود خارجی کے ساتھ واقعہ میں، کیونکہ نہیں پائی گئی صلات بعد ہو، یعنی تکلیف کے وقت جب مکلف کیا ہے تو نماز تو خارج میں، اس لیے کہ وجود صلات تو بعد وہ کب ہوگا؟ تکلیف بھی صلات کے بعد ہوگا نا، پہلے مکلف کریں گے تو پھر ہوگا نا۔ جتنے بھی ممکنات ہیں جن کا شریعت نے ہمیں مکلف کیا ہے تو مکلف کرنا پہلے ہے، ان پر عمل بعد میں ہوگا نا۔ تو پس ہوا پس نہیں متصور مگر صلات جو معتبر ہے مال وجود، جی ایشا بس الا یکون الوجود منصوب علیہا وذالک ظاہر۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب جس ممکن کا ہمیں مکلف کیا ہے، نماز ممکن ہے لیکن جس وقت مکلف کیا تو اس وقت اس کا وجود کوئی نہیں ہے، جب نہیں ہے مکلف کر دیا تو پھر ممتنع کا بھی مکلف ہو سکتا ہے۔ سنیں ہی ورابعن اور رابعن بے شک امر بالصلاۃ میں او کا قولی تعالی اقیموا الصلاۃ ہے کہ کوئی نہیں تصور کیا عامر نے صلاۃ کا درا حال کہ متصف ہو وجود کے ساتھ واقع میں، کیونکہ نہیں پائی گئی صلاۃ ابھی تک۔ کب؟ جب مکلف کیا نہ کس کا؟ تو پہلے مکلف ہوں گے، بعد میں ہم عمل کریں گے تو وہ خارج میں موجود ہوگی۔ جی اور رابعاً یہ ہے کہ امر بالصلاۃ میں نہیں تصور کیا عامر نے صلاۃ کا درا حال ہے کہ متصف ہو وجود کے ساتھ واقع میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اقول تصورها على ما سيقع لأن ماهیتها لا ينافي ثبوتها۔ جواب، صلاۃ کا تصور عامر نے جب نماز کا امر کیا ہے نا تو صلاۃ کا تصور کیا ہے اب نہیں ما سیاقہ پر، کیا کہ ان قریب یہ نماز خارج میں اس طرح موجود ہوگی۔ سنیں ہی کیا کہ جی اللہ بہاری نے سوال کا جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ عامر نے جو تصور کیا ہے نا نماز کا، وہ اب نہیں، الان نہیں ہے، بلکہ ما سیاقہ کہ ان قریب نماز اس طرح خارج میں موجود ہوگی، اس لیے کہ نماز کی جو ماہیت ہے وہ نماز کے ثبوت کے مستقبل میں منافی نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کی ماہیت نماز کے ثبوت کے منافی نہیں ہے۔ اقول فی الجواب کہ نماز کا تصور علی ما سیاقہ ہے، اس لیے کہ نماز کی ماہیت نہیں منافی نماز کے ثبوت کے۔ ادھر مختصر کی تام ہے، دوسری کتاب کھولیے بھئی۔ اقولو میں کہتا ہوں، تلکل بھی کتاب تے ہے جو کوئی بھئی، اس باس رابع کے جواب میں کہتا ہوں، سنی ضروری ہے طالب مکلف کے لیے، طالب جس نے مطالبہ کرنا ہے کہ یہ کام کرو، مکلف کے لیے یہ کہ تصور کرے طلب اور تکلیف کے وقت مطلوب کے وقوع کا۔ یہ تو ہے، لیکن یہ جو تصور ہے نا یہ عام ہے، ان یکون فی الحال او فی المستقبل، کہ یہ تصور ابھی ہو یا یہ دونوں طرح جائز ہے۔ اور تصور صلاۃ کا متصف بالوجود خارجی طلب للصلاۃ کے وقت اور تکلیف بالصلاۃ کے وقت ہے علی ما سیاقہ فی المستقبل،
کہ مستقبل میں اس طرح نماز پائی جائے گی، لہذا یہ تصور کافی ہے، یہ تصور کافی ہے، اس لیے کہ نماز کی ماہیت نہیں منافی نماز کے ثبوت کے، اس لیے کہ نماز ممکنہ ہے، نماز ممکن ہے، تو جو چیز ممکن ہو اس شے کا خارج میں پایا جانا ممکن ہو، جی تو اب جب ممکن ہوگا تو شے کی جو ماہیت ہے وہ شے کے خارج میں پائے جانے کی منافی نہیں ہوگی، جب ہے جو وہ ممکن ہے۔ جی سنیں ہی، لہذا فلا استحالہ تھا، پس نہیں استحالہ نماز کے تصور کرنے میں اس طرح، کس طرح کہ مستقبل میں پائی جائیں گی، کیا پائی جائے گی، مستقبل میں اس کے منافی نہیں، سمجھے ہی۔ بھئی جواب یہ ہے کہ جو بھئی مکلف اور طالب کے لیے ضروری ہے طلب اور تکلیف کے وقت مطلوب کا وقوع، جی کہ یہ مطلوب واقعہ ہوگا، آگے عام ہے کہ اس کا جو وقوع ہے وہ فی الحال ہو یا مستقبل میں ہو، تو یہ جائز ہے دونوں طرح۔ تو اب نماز کا جب امر دیا تو نماز کا تصور اب جو ہے نا فی الحال تو نہیں ہے لیکن کس میں ہے، مستقبل میں ہے، تو یہ کافی ہے۔ جی میں کہتا ہوں جواب میں میں کہتا ہوں تصور کرنا عامر کا، تصور کرنا عامر کا، صلاۃ کا، صلاۃ کا، بمطابق اس کے جو واقعہ ہوگا یعنی مستقبل میں، اس لیے کہ نماز کی ماہیت نہیں منافی نماز کے ثبوت کے، چونکہ یہ ممکن ہے، نماز ممکن ہے، لہذا اس کی جو ماہیت ہے یہ مستقبل میں خارج میں ثبوت کے منافی نہیں ہے۔ جی میں کہتا ہوں جواب میں کہ تصور کرنا صلاۃ کا بمطابق اس کے جو عنقریب واقع ہوگی، اس لیے کہ ماہیت نماز کی نہیں منافی نماز کے ثبوت کے۔ سنیں اے شاباش اگے، وخامسا ان قولنا وجود النقیضین محال یستلزم تصور المحال مثبتاً۔ پانچواں سوال ہے، ادھر کور ہے نہیں اشارہ کدھر، جی جی ہے نہیں جی۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ ہمارا قول وجود النقیضین محال کی، وجود النقیضین محال، کہ ہمارا یہ جو قول ہے کہ نقیضین کا وجود کیا ہے، محال ہے، یہ قضیہ موجبہ ہے، جی یہ قضیہ موجبہ ہے، کس عالبہ ہے، نہیں موجبہ نہیں ہے، جی تو یہ قضیہ مستلزم ہے محال کے تصور کو، یعنی موضوع کے تصور کو مثبتاً، جی تو پس ممکن ہے محال کا تصور کرنا۔ جی تو اب یہ جو کہا تھا کہ محال کا تصور نہیں ہو سکتا، یہ بات باطل ہو گئی، کیا کہ جی۔ پانچواں سوال مرزا جان کی طرف سے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا قول ہے وجود النقیضین محال، یہ قضیہ موجبہ ہے، لہذا یہ مستلزم ہے محال کے تصور کو مثبتاً، یعنی اے جڑا قضیہ ہے نا، جی وجود النقیضین محال کی، وجود النقیضین محال، ایک قضیہ تو سارے مندے کہ یہ قضیہ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو قضیہ ہے اس میں جو وجود النقیضین ہے، قضیہ موجبہ کے اندر جی موضوع کا تصور ضروری ہوتا ہے، جی قضیہ موجبہ میں موضوع کا، موضوع کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، تب اس پر حکم لگتا ہے۔ جی سالبے میں وجود موضوع ضروری نہیں ہے، موجبے میں وجود موضوع ضروری ہے، بھائی کوئی ہوگا تو اسے تو حکم لانا ہے نا ثبوت۔ تو اب وجود النقیضین اس کا تصور ہوگا، جی اس کا پہلے تصور ہوگا، تو تب محال کا حکم لگے گا۔ تو جب یہ وجود النقیضین کا تصور کر لیا، حالانکہ خارج میں نقیضین کا وجود کیا ہے، محال ہے کہ نہیں، تو
اب جو وجود اس میں تصور کیا ہے جی تو تصور اس یہ کافی ہوا نا، تابع تو حکم لگا کس کا؟ محال کا۔ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ممتنع کا مکلف کر دیں اور اس کا تصور اتنا ہی کافی ہے جی۔ یہ کیا کہ جی پانچواں سوال وہ یہ ہے کہ ہمارا قول وجود النقیض عین محال یہ قضیہ موجبہ ہے، لہذا یہ مستلزم ہے محال کے تصور کو مثبتاً، جب مثبتاً ہونا تو یہ محال کے تصور کو مستلزم ہے کیونکہ وجود النقیضین جی یہ محال ہے۔ جی اور دیکھو درو وقال خامساً، بے شک ہمارا قول وجود النقیضین کتھے؟ ایک محل میں بے نقیضین کا پایا جانا ایک محل میں، یہ کیا ہے؟ محال ہے اے جڑا ہمارا قول ہے یہ مستلزم ہے محال کے تصور کو مثبتاً، مثبتاً کی محمول کے اس بات میں، اس قضیہ میں، کس کے لیے؟ قضیہ کے موضوع کے لیے۔ اب موضوع کا پہلے تصور کریں گے تو تب حکم لگائیں گے کس کا؟ معمول کا۔ تو یہ قضیے کا جو تصور ہے یہ قضیہ مستلزم ہے کس کو؟ موضوع کے مستلزم ہے محال کے، یعنی موضوع کے تصور کو مثبتاً۔ تو جیسے یہ قضیہ جائز ہے اسی طرح جو ممتنع ہے اس کا مکلف کرنا بھی تصور کے لیے کافی ہے جی۔ انہیں ادھر دیکھو انہوں جی خامساً فی البحث نظر آئے وقال ذالک البعض من الفضلاء خامساً فی البعض کہ بے شک ہمارے قول کی مثل میں کیڑا قول وجود النقیض عین محال ضروری ہے سنی بعض نے وقال ذالک البعض من الفضلاء ہوئی کہ خامساً فی البحث کہ ہمارے قول کی مثل میں کیڑا قول وجود النقیض عین محال سنی ضروری ہے اس قضیے کی تصدیق کے ساتھ اس کے موضوع کا تصور ضروری ہے، تاں اس قضیے دے مثبت ہونا ہے تو تصدیق ہونی ہے۔ اور زید قائم تاں ہوئے گا جی قیام دا ثبوت پہلے زید دا تصور تو کریے بھی زید ہے بھی جی۔ تو ضروری ہے اس قضیے کی تصدیق میں اس کے موضوع کے تصور سے، کیونکہ یہ کون سا قضیہ ہے قضیہ موجبہ ہے اور قضیہ موجبہ تقاضا کرتا ہے کس کا؟ موضوع کے تصور کا اور موضوع کے ثبوت کا بھی موضوع ہوئے، اور موضوع اس میں کون ہے؟ وجود النقیض عین تو اب یہ وجود النقیضین کا جب ہم تصور کریں گے جی تو تصور ہویا کہ نہیں ہویا؟ تو مثلاً تو پس یہ وجود النقیضین جو موضوع ہے اس کا تصور بے نقیضین ہیں یہ مستلزم ہے کس کو؟ کیڑا وجود النقیضین محال ہے کہ کوئی نہیں؟ جی اب بھائی نقیضین ایک جگہ پائے جائیں یہ محال ہے تو اس محال کا تصور ہوا ہے کہ نہیں؟ مثبتاً یعنی من حیث الثبوت جی تو بس ثبوت ثبوت وقوع ایک ہی چیز ہے، اور محال کا تصور یہاں باوجود علم ہونے اس کے محال ہونے کے پس بے شک حکم کیا گا اس پر بائیں طور کے، وہ محال ہے یعنی وہ جو موضوع ہے وجود النقیضین یہ اس کا تصور کیا ہے؟ محال ہے یہ تصور محال ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر حکم لگایا ہے کہ نہیں؟ کس کا؟ محال ان کا۔ تو پس ممکن ہے محال کے وقوع کا تصور باوجود علم اس کے محال ہونے کے، لہذا محال کے محال ہونے کا علم بھی ہو اور اس کے وقوع کا تصور بھی ہو، یہ ممکن ہے۔ اے ہویا پہ ہے کہ نہیں اس قضیے میں جی؟ سمجھے ہی؟ اے شاباش اندمانہ کر کے چلیے کہ دے گئے جی۔ اور خامساً اور خامس بے شک ہمارا قول بے شک ہمارا وجود النقیضین وجود النقیض محال محال اے پہلے موضوع ہے جی اندہ تصور کرنا ہے تو ہے محال، اس تو پھر حکم لایا کندہ محال دا تو محال من کے تو پھر حکم لایا جی۔ یہ جو وجود النقیض ہمارا قول ہے مستلزم ہے مستلزم ہے محال کے تصور کو۔ محال کون؟ وجود نقیضین نقیضین ہیں دونوں، نہیں نقیضین موجود ہوتی ہیں، نہیں ہوتا ایک ہوتا ہے جی
مثبتاً مثبت یعنی سالبہ ہوا تو پھر نہیں، کیونکہ سالبے میں تو وجود موضوع ضروری نہیں ہے، مثبت میں وجود موضوع ضروری ہے، لہٰذا اب محال کا حکم لگانے کے لیے وجود النقیضین کا تصور کرنا ہوگا جی۔ ہاں جی شابہ جی۔ اور خامساً کہ بے شک ہمارا قول وجود النقیضین محال مستلزم ہے محال کے تصور کو مثبتاً۔ اقول الحکم فیہ علی الطبیعۃ باعتبار الفرد کما حققناہ فی السلم۔ بس میں کہتا ہوں اس کے اندفاع میں کہ حکم اس قضیے میں کیڑا وجود النقیضین ہے، محال حکم اس قضیے میں طبیعت پر ہے باعتبار ایک فرد کے۔ جی کیا کہ میں کہتا ہوں کہ حکم اس قضیہ میں طبعیت پر ہے باعتبار ایک فرد کے۔ جیسا کہ کہتے ہیں ہم نے اس مسئلے کی سلم میں بس تحقیق کی ہے، پھر ایک بار آخر نے کیا کیا؟ میں کہتا ہوں کہ حکم اس قضیہ میں طبیعت پر ہے باعتبار ایک فرد کے۔ اوے خود رو میں کہتا ہوں جواب میں کہ حکم اس قول میں کیڑا وجود نقیضین محال یہ طبعیت پر ہے، یعنی وجود کی طبیعت باعتبار فرد کے، جیسا کہ ہم نے تحقیق کی اس بحث کی کتھے سلم میں۔ سلم میں۔ ادھر ویکھتا ہوں کو تھوڑی گل کھل جائے گی۔ اقولو میں کہتا ہوں حکم فی ہے اے فی قولنا، وجود النقیضین محال مثلا حکم اس میں کس پر ہے؟ طبیعت پر ہے اور مفہوم طبیعت اور مفہوم پر حکم ہے، جی اور یہ مفہوم کیڑا وجود النقیضین جی باعتبار کس کے؟ فرد کے سن، اس لیے کہ ہر حکم جو ثابت ہوتا ہے کس کے لیے؟ افراد کے لیے وہ ثابت ہوتا ہے طبیعت کے لیے، فی الجملہ اور طبیعت ممکنہ متصورہ موجود ہوتی ہے کس میں؟ ذہن میں، اور افراد اس کے مستحیلہ ہوتے ہیں، اور حکم اس پر بالاستحالات باعتبار افراد کے کیا ہے؟ باعتبار افراد کے ہے۔ ایک ہے وجود النقیضین، یہ کلی جی کیڑا وجود النقیض نقیضین کا وجود کلی کی جزی کلی کثیر پر سچا آتا ہے۔ ایک ہے اس کے افراد جی کہ اے دو نقیضاں نے تے اے خارج وچ اکٹھیاں ہو گئیاں نے، جی اے فرد محال نے۔ دھیان کریں اے جڑی کلی ہے نا کیڑی، وجود النقیضین اے کلی حکم اس کلی پر ہے، جی لیکن حکم کس اعتبار سے؟ فردوں کے اعتبار سے، کہ اے جڑی کلی ہے نا کیڑی، وجود النقیضین ان دا کوئی بھی فرد خارج وچ پایا جائے اے محال ہے۔ محال ہے۔ بے دو نقیضاں جڑی ہون گے تو فرد بن گے نا، جی بے اے دو نقیضاں جی بے وجود لا وجود، انسان لا انسان، فرس لا فرس، سارے کی بن گئے دیا ان دے فرد بن گئے۔ تو لہٰذا یہ جو کلی ہے وجود النقیضین، حکم ہے کلی طبی پر، جی لیکن حکم ہے باعتبار افراد افراد کے، کہ یہ جو کلی ہے طبیعت ہے ماہیت ہے کیڑی وجود النقیضین، اس کے افراد محال ہیں، اس کے افراد محال اے شاباش سے سمجھے ہی؟ جی جیسا کہ ہم نے تحقیق کی اس کی سلم کی تصدیقات میں ایک جواب ہی، دوسرا علاوہ وکھرا ہے جی، امتحان کری۔ اچھا جی میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں حکم اس قضیے میں حکم اس قضیے میں طبیعت پر ہے۔ طبیعت کون؟ مفہوم کیڑا وجود النقیضین، حکم تو اس پر ہے باعتبار فرد کے۔ باعتبار فرد کے بھئی اے جڑی طبیعت ہے نا کلیات مفہوم ہے کیڑا وجود نقیضین اے جڑا مفہوم کلی ہے ان دا فرد محال ہے، ان دا فرد محال تو لہذا اب تو ضروری نہیں کہ وجود ہے، وجود النقیضین کا خارج میں تصور کریں گے تو تب یہ حکم لگے گا جی۔ جیسا کہ تحقیق کی ہم نے اس کی سلم میں جی۔ میں کہتا ہوں کہ حکم اس قضیہ میں طبیعت پر ہے باعتبار فرد کے، جیسا کہ تحقیق کی ہم نے اس کی سلم میں۔ اللہ الا انه فرق بین تصوره ایقاعا و بین تصوره مطلقا فتدبر۔ علا سے دوسرا جواب دیتے ہیں، علاوہ ازیں کہ ایک ہے محال کا تصور کرنا ایقاعاً، جی
کہ خارج میں واقع ہو، ایک ہے محال کا تصور کرنا مطلقاً، خواہ خارج میں واقع ہو یا نہ ہو، ان دونوں میں فرق ہے، ان دونوں میں تو جو وجود ان کی ذہن ہے یہ تصور ہے محال کا مطلقاً، اس پر حکم لگا ہے محال ان کا جی، کیا کہ جی فتدبر سے اشارہ کیا ہے کہ بھی یہ مقام مشکل ہے جی۔ علاوہ ازیں یہ کہ فرق ہے اس کے محال کے تصور کے درمیان ایقان اور محال کے تصور کے درمیان مطلقاً تصور اور خارج میں واقع ہونے کا تصور، ان دونوں تصوروں میں فرق ہے۔ بے خود رو نظر ہے جی، اشارہ کیا ہے جواب ثانی کی طرف اور فرمایا علاوہ ازیں فرق ہے محال کے تصور کے درمیان اور محال کے تصور کے درمیان۔ مطلقاً کا مطلب برابر ہے کہ وہ ایقاعاً ہو یا، پھر اشارہ کیا اس بحث کی صعوبت کی طرف اور فرمایا فتدبر ادھر بے خون او علاوہ ازیں بینا پہ علا یعنی علاوہ ازیں کی شان یہ ہے کہ فرق ہے محال کے تصور کے درمیان ایقافل، جیسا کہ طلب حقیقی میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو خارج میں واقع کرنا ہے، اور محال کے تصور کے درمیان عام ہے کہ ہو ایقافل خارج یا، پس اول محال ہے جی، پس اول محال ہے، لازم آتا ہے کس پر؟ تکلیف بالمحال کی تقدیر پر، اس لیے کہ تکلیف طلب ہے ایقاع کی اور ضروری ہے مطلوب کے جیسا کہ طلب کیا گیا ہے، اور ثانی ممکن ہے مطلقاً تصور، وہ لازم آتا ہے ہمارے قول میں وجود النقیضین محال، کیونکہ ضروری ہے حکم کے لیے عنوان کے تصور سے، نہ کہ اس کے وہاں ایقاع ضروری نہیں، صرف عنوان کا تصور کافی ہے۔ فتدبر چلو جی، علاوہ ازیں فرق ہے محال کے تصور کے درمیان ایقاعاً اور محال کے تصور کے درمیان مطلقاً، بس غور و فکر کر، شاباش شاباش شاباش۔ علاوہ ازیں فرق ہے محال کے تصور کے درمیان ایقان اور محال کے تصور کے درمیان مطلقاً۔ آگے جی آگے، قالوا اولا لو لم يصح لم يقع وقد وقع لأن العاصي مأمور وقد علم الله تعالى أنه لا يقع وخلاف علمه تعالى ممتنع۔ صبر، یہ اشاعرہ کی طرف سے اب دلیل ہے کہ بھئی تکلیف بالمحال ٹھیک ہے، تکلیف وہ ممتنع تو بالمحال، تکلیف بالممتنع کیا ہے؟ جائز ہے، عقلاً جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں سنیں جی پہلی دلیل ان کی جی، پھر آگے آئے گی جی۔ اولاً وہ کہتے ہیں کہ اگر تکلیف بالمحال عقلاً صحیح نہ ہو تو پھر واقعہ نہ ہوتی نا، یہ حالانکہ یہ واقعہ ہے کیڑی تکلیف جو عقلاً محال ہے نا، جو اس کی تکلیف شریعت میں واقع ہے، کیا کیا جی؟ اشاعرہ کی پہلی دلیل وہ یہ ہے کہ اگر تکلیف بالمحال صحیح نہ تکلیف بالمحال عقلاً اگر صحیح نہ ہوتی تو پھر شرعاً یہ واقع نہ ہوتی، حالانکہ شرعاً واقع ہے۔ تکلیف بالمحال شارع کی طرف سے واقع ہے۔ ہن او سنی کیویں او یہ سارے جڑی بات اگوں آ رہی ہے نا، ان دے ذہن وچ رکھ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شریعت کا مکلف کیا ہے، شریعت کا، اور اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کہ کوئی نہیں پتہ، تو جس طرح پتہ ہے اسی طرح ہونا، اس کا خلاف تو ہونا نہیں ہے۔ جس طرح پتہ ہے اس طرح ہونا واجب ہے، اس کا خلاف ہونا محال ہے۔ ایتھے ٹیلی ساری اس تقریر دا برین ذہن چ لیاؤ نا، ایک گل تو سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جو عاصی ہے
کی आसी یہ معمور ہے کہ کوئی نہیں، آسی मामूर اس کو حکم ہے شریعت پر چل، حالانکہ تحقیق اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ معمور بے آسی سے واقع نہیں ہوگا، معمور بے आसी से वाक़ नहीं हो بھائی نماز پڑھ، जी اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس نے نماز کوئی نہیں پڑھنی، जी سنیں بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ معمور بے آسی سے واقع، नहीं होगा اور اللہ تعالیٰ کے علم کا خلاف تو ممتنع ہے، ये है اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ अल्लाह कर दे। का खिलाफ करे। بھئی وہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کرنا نہیں ہے اور وہ کر دے، یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو नहीं हो सकता اب جو کام اس سے نہیں ہو سکتا जी اللہ نے اس کا مکلف کیا ہے کہ نہیں، किया है تو یہ تو تکلیف بالمحال ہے جی، کیا کہ جی اس لیے کہ اس لیے کہ عاصی معمور ہے، حالانکہ تحقیق جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ معمور بے واقع نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے علم کا خلاف تو ممتنع ہے۔ ممتنع ہے۔ ایک اگے وقذال ذالک من علم اللہ تعالیٰ بموتہ، بس اسی طرح وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کی موت کو، جی 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 کہ اس نے اس کے کرنے سے پہلے مر جانا ہے، جی تو وہ مکلف ہے کہ کوئی نہیں، اللہ کے اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے اس سے پہلے مر جانا ہے جی جی کہ اس نے اس معمور بے کے کرنے سے پہلے اس معمور نے مر جانا ہے اللہ کے مکلف ہے جی، مکلف ہے، ہے تو یہ محال کا مکلف ہے کہ کوئی نہیں جی جی، کیونکہ اس نے پہلے مر جانا، جب مر جانا تو وہ کرے گا کیسے جی، کیا کہ جی اور اسی طرح وہ بندہ کہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی موت کو، پھر بھی اس کو مکلف بنایا گیا ہے۔ ومن وَمَن نُسِخَ عَنْهُ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ، اسی طرح وہ بندہ کہ معمور بے اس سے منسوخ ہو گیا ہے اس کے قدرت پانے سے پہلے، حالانکہ وہ مکلف ہے لیکن اس نے ابھی کرنے کی قدرت ہی نہیں پائی، تو اس سے پہلے وہ حکم کیا ہو گیا، منسوخ ہو تو اس کو مکلف تو کیا ہے، تو یہ محال کا مکلف ہے کہ نہیں ہے، گیا ہے۔ کیونکہ اس نے تو قدرت ہی نہیں پائی ہے، ابھی اس سے پہلے منسوخ بھی ہو گیا، کیا کہ جی اور اسی طرح وہ بندہ کہ منسوخ ہو گیا معمور بے اس سے اس کی قدرت پانے سے پہلے۔ ہن ادھر ویخ دھیان کریں، دلیل پکڑی ہے اشاعرہ قائلون نے، جو قائلون کس کے ہیں بے جواز تکلیف، بالممتنع دلیل پکڑی ہے من وجہین، اولاً سنیں پہلے، قالوا اولاً کہ اگر نہ صحیح ہو تکلیف ممتنع تو پھر نہ واقع ہو تکلیف بالممتنع، شرعاً حالانکہ تحقیق واقع ہے، اس لیے کہ عاصی سنی وہ عاصی جو نہیں ایمان لائے گا، جو نہیں ایمان لائے اور تحقیق اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کے ایمان کے عدم وقوع کو، کو کہ اس سے ایمان واقع، نہیں ہوگا، یہ جو عاصی ہے جو ایمان نہیں لائے گا اور اللہ بھی جانتے ہیں کہ ایمان نہیں لائے گا، اس سے ایمان واقع نہیں ہوگا، یہ عاصی معمور بالایمان ہے بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی نہیں ایمان لائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ سارا حق سچ ہے، یہ اس کا معمور ہے کہ نہیں، ہے مکلف ہے کہ نہیں اس کا، ہے اور لیکن اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس سے یہ واقعہ، یہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اس کا مکلف ہے، تو جائز ہے جی وہ ایمان لے جواب دیا، اور نئی شک اس میں کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا خلاف، کیڑا خلاف، ایمان العاصی کہ اللہ تو یہ جانتے ہیں کہ ایمان نہیں لائے گا، تو اب اس کا خلاف کیا ہوگا، ممتنع نہ خلاف کیا ہوگا کہ بھئی عاصی ایمان لے آئے، یہ خلاف ہے نا، تو یہ خلاف کیا ہے، ممتنع بالغیر ہے، کیا ہے، ممتنع بالغیر، کیونکہ اس طرح اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ جہل لازم آ جائے گا، اور سمجھے ہی ایک مسئلہ، ایک صورت آ گئی ہو، اور اسی طرح ایمان اس شخص کا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ مر جائے گا، ایمان سے پہلے تو اب اس کو مکلف کیا ہے کہ نہیں ایمان اس کے ساتھ،
تو جب وہ مر جائے گا ایمان لانے سے پہلے تو یہ ممتنع کا مکلف ہے کہ کوئی نہیں. اور اسی طرح عمل اس شخص کا کہ منسوخ ہو گئی اس سے 50 نمازیں قدرت پانے سے پہلے للعمل بہا، یہ بھی ممتنع بالغیر ہے کہ نہیں. حالانکہ تحقیق مکلف کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے کس کا؟ ایمان لانے کا بھی، وہ پہلے انوم، اور عمل کرنے کا بے جمیع نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکلف کیا ہے کہ نہیں. لیکن خبر دی اللہ نے ان کے عدم ایمان بقول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا، یہ اللہ کو پتہ ہے، حالانکہ اس کے باوجود وہ کیا ہیں؟ تو مانو کہ تکلیف بالممتنع صحیح ہے، تکلیف اور سمجھے ہی اندما نہ کرو. اچھا جی، قالو کہا انہوں نے، کنہوں نے؟ عشائرہ نے. میں کھنو دنوں ایک بار پھر دے لو بس. قالو فی الاستدلال اولاً اگر نہ صحیح ہو کون تو نہ واقعہ ہو کون؟ نظر آ رہی بولی ہے نا. حالانکہ قد واقع تکلیف بل، اس لیے کہ آسی وہ کہ نہیں حاصل ہوگا اس سے اصلاً، وہ بھی کیا ہے؟ اور ممتنع اس سے فعل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تحقیق جانتے ہیں کہ وہ نہیں واقع ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے علم کا خلاف کیا؟ یہ تو کیوں وگرنہ لازم آئے گا جاہلہ تعالی عن ذالک علوا، اللہ نے تے پتہ سی بے نے نہیں مان لے ہونا تو نے کی کیتا لے آندہ جی. اور اسی طرح وہ بندہ کہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی موت کو اس کے قدرت پانے سے پہلے کس سے؟ تو یہ بھی ممتنع ہے، فعل معمور بے نہیں کر سکتا. اور اسی طرح وہ بندہ کہ منسوخ ہو گیا اس سے کون؟ اس کی قدرت پانے سے پہلے. سنیں تب یہ سارے کیا ہیں؟ ممتنع ہیں. تو ان کا مکلف کیا کہ کوئی نہیں جی. چلو جی کدے گیوں کہا انہوں نے اولاً اگر نہ صحیح ہو کون؟ بالمحال کہہ دینا، وہ محال تے ممتنع کو گالی نہ عقلاً، تو نہ واقع ہوتی کون؟ تکلیف بال، حالانکہ تحقیق واقع ہے، اس لیے کہ عاصی معمور ہے، حالانکہ تحقیق جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ معمور بے نہیں واقع ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے علم کا خلاف ممتنع ہے. اور اسی طرح وہ بندہ کہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی موت کو، وہ بھی مکلف ہے کہ بھی انہیں ایمان لے تو پہلے مر جانا ہے، پھر بھی ایمان لے دو مکلف ہے. اور اسی طرح وہ بندہ کہ منسوخ ہو گیا معمور بے ان ہو اس سے، کس سے؟ معمور کے قدرت پانے سے پہلے، تو یہ بھی ممتنع بالغیر ہے جی. کہا ہے انہوں نے اولاً کہ اگر نہ صحیح ہو تکلیف بالمحال تو نہیں واقع ہوگی، حالانکہ تحقیق تکلیف بالمحال واقع ہے، اس لیے کہ عاصی معمور ہے، حالانکہ تحقیق جانتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہ معمور پہ نہیں واقع ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے علم کا خلاف ممتنع ہے. اور اسی طرح وہ بندہ کہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی موت کو، اور اسی طرح وہ بندہ کہ منسوخ ہو گیا معمور بے اس سے اس کے قدرت پانے سے پہلے. والجواب بڑا اوکھا مسئلہ شروع کیا تھا نا، یہ نہ پڑھے ہوں تو نہ دماغ چاہے نہ کچھ بھی جیے تھے، لیکن ہوں تمہیں سمجھ آ رہی ہے نا کہ مکلف اللہ نے کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ ہونا کیا ہے کہ نہیں. اب اس کا خلاف تو ہو نہیں سکتا، تو مکلف تو ہے کہ نہیں بندہ جی.
یہ بڑا اہم مسئلہ ہے تو بڑا پیچیدہ جی. الجواب انه لا يمتنع تصور الوقوع منه فليفيد ان الواقع عدم الوقوع. صبر. جواب یہ ہے کہ نہیں ممتنع وقوع کا تصور جی نہیں ممتنع وقوع کا تصور اللہ تعالیٰ سے وقوع کا تصور ممتنع نہیں ہے، بلکہ فائدہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا علم کہ وہ شے جو واقع ہوگی وہ عدم وقوع ہے. وہ کیا ہے؟ عدم وقوع ہے. آگے فَإِنَّ فإن العلم تابع للمعلوم. کیونکہ علم معلوم کے تابع ہوتا ہے. علم معلوم کے تابع ولیسا ولیس سبب لہ. اور نہیں ہوتا علم سبب کس کے لیے؟ معلوم. کہ علم دی وجہ تو معلوم انجے نہیں انج ہونا سی اس واسطے پہلے علم ہے جی. جی ہاں جی کیا کہ جی جواب یہ ہے کہ نہیں ممتنع وقوع کا تصور اس سے اللہ تعالیٰ سے من ہو تعالی، بلکہ فائدہ دیتا ہے یہ کہ وہ جو واقع ہے وہ عدم وقوع ہے. کیونکہ علم علم تابع ہوتا ہے معلوم کے اور نہیں ہوتا سبب معلوم کے لیے. ہوں ادھر ویکھی دھیان کرے جواب اول ان کی دلیل سے جی. جی پہلا جواب اگو پھر ایزن دوسرا ہونے بعد اگے یہ ہے کہ انہاں کہنا کہ بھی اللہ جو جانتا ہے وہی جانب ہے، دوسری تو ہو نہیں سکتی. عباسی سے ایمان کا وقوع تو ہو نہیں سکتا. یہی زور تھا نا. دلیل جواب یہ ہے کہ نئی ممتنع فعل کے وقوع کا تصور کس سے؟ آسی سے. فی ذات ہی جی فی ذات ہی آسی سے فعل کے وقوع کا تصور یہ ممتنع نہیں ہے، یہ ممتنع نہیں ہے، بلکہ فائدہ دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی خبر ان کے عدم ایمان سے. یہ تو اللہ نے خبر دی ہے نا کہ ان کے اکثر ایمان نہیں لائیں گے. یہ خبر فائدہ دیتی ہے اس بات کا کہ وہ شے جو واقع ہوگی آسی سے وہ فعل ایمان کا عدم وقوع، فعل ایمان کا یہ مطلب ہے جی. کیونکہ علم تابع ہے اور علم حکایت کرتا ہے کس سے؟ معلوم سے. والمعلوم لہو تعالی، اور معلوم اللہ تعالیٰ کو وہ کیا ہے؟ ان کے ایمان کا عدم وقوع ہے، نہ کہ ایمان کے صدور کا امتناع ان سے اور امکان اس کا. یہ نہیں ہے کہ بھئی ان سے ایمان کا جو صدور ہے وہ ممتنع ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو جو معلوم ہے وہ کیا ہے؟ ان کے ایمان کا عدم وقوع ہے. بس یہ نہیں کہ ان کے ایمان کا صدور ممتنع ہو گئے اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا علم سبب کس کے لیے؟ ایمان عنہم کے صدور کے امتناع کے لیے یا اس کے امکان کے لیے. یہ سبب نہیں ہے کہ ان سے ایمان کا صدور ممتنع ہے یا ممکن ہے، اس کے لیے یہ سبب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا علم سبب ہے لِاخبار ہی، اللہ تعالیٰ کے خبر دینے کے لیے. پس جانتا ہے اللہ تعالیٰ کیا؟ ایمان عنہم کا عدم صدور. ان سے ایمان کے عدم صدور کو اللہ جانتے ہیں تو اللہ نے اس کی خبر دے دی ہے. تو یہ ہے کہ جس طرح مکلفین نے کرنا تھا اللہ نے اس طرح اس کی پہلے خبر دے دی. یہ نہیں ہے کہ علم نے ان کو مجبور کیا ہے کہ تم ایمان نہ لاؤ، ہاں اس طرح کرو، جس طرح علم ہے اس طرح کرو. علم معلوم تابع نہیں ہے علم کے، بلکہ علم تابع ہے. انہوں سمجھنے کی کوشش کرو. شرح قید وچ بھی گل ہونی بڑی اہم جی کہ علم جو ہے نا وہ معلوم کے تابع ہوتا ہے، نہ کہ معلوم علم کے تابع. تو جس طرح انہوں نے کرنا تھا اللہ تعالیٰ اس طرح پہلے جانتے ہیں جی. اب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے جاننے نے
ان کو مجبور کیا ہے کہ تم اس طرح، انہوں نے کیا اپنے اختیار سے ہے، لیکن اللہ پہلے جانتے تھے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے جی، وہ کو سمجھے جی، اے کر لیجئے جی۔ اور دیکھے نا جواب اس استدلال سے یہ ہے، سنی کہ تکلیف کا مدار کیا ہے؟ فعل کس سے؟ مکلف سے، اور یہ کہ علم بے عدم وقوع من العاصی، یہ جو علم ہے نہیں مانے وقوع کے تصور کو اس سے، کس سے؟ عاصی مکلف سے، کیونکہ ممکن من حیث ہوا ممکن، اس کے وقوع کا تصور ٹھیک ہے، سننا پہ، بلکہ علم بسم اللہ الرحمن، بلکہ علم بے عدم وقوع، بھئی یہ ایمان واقعہ نہیں ہوگا، فائدہ دیتا ہے، یعنی ظاہر کرتا ہے اس بات کو کہ واقع فی الخارج کیا ہے، عدم وقوع ہے، یعنی عدم وقوع فعل معمول بے مکلف سے، اور نہیں لازم آتا علم بے عدم وقوع من العاصی مکلف سے کیا، وقوع کا امتناع عاصی مکلف سے، حتیٰ کہ نہ متصور و وقوع سے، یہ لازم نہیں آتا، کیوں؟ کیونکہ علم تابع ہوتا ہے معلوم کے، اور علم نہیں ہے سبب کس کے لیے، معلوم کے لیے، حتیٰ کہ سنی حتیٰ کہ واجب ہو جائے کیا، عدم وقوع، کیونکہ مسبب واجب ہوتا ہے اس کا وجود اندہ، وجود سبب، پس لازم آ گیا اس سے وقوع کا، امتناع اگر انج ہوئے تھا وہ جو کہ مقابل ہے کس کے، عدم وقوع کے، پس معلوم اور وہ عدم وقوع ہے، باقی ہے جیسا کہ وہ، ممکن ہے، تو نہیں واجب ہوتا بالعلم، پس جانب اس کی مقابل یعنی وقوع بھی ممکن ہے، نہیں ممتنع بے کہ اللہ اس کے مقابل کو جانتے ہیں کہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اب لانا ممتنع نہیں ہے بلکہ وہ بھی ممکن ہے، ممکن ہے۔ ایشا بس منع کر میرے کچھ لگ دیا، اور جواب تو ہی نا، جواب یہ ہے جواب یہ نہیں ممتنع وقوع کا تصور وقوع کا تصور اس سے، کس سے؟ عاصی مکلف سے، عاصی مکلف سے، بلکہ فائدہ دیتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ کا علم اس بات کا کہ وہ شے جو واقع ہے وہ عدم وقوع ہے، اللہ کے علم نے تو یہ فائدہ دیا کہ ان سے ایمان واقعہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے کہ یہ علم کے تابع ہو گئے ہیں خام خواہ یہ ایمان لانا ممتنع ہو گیا اور نہ لانا واجب ہو گیا، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ علم تابع ہے معلوم کے، اور نہیں ہے علم سبب معلوم کے لیے۔ شاباش جی۔ اور جواب یہ ہے کہ نہیں ممتنع وقوع کا تصور عاصی مکلف سے، بلکہ فائدہ دیتا ہے اس بات کا کہ وہ جو واقع ہے وہ عدم وقوع ہے، کیونکہ علم تابع ہے معلوم کے اور نہیں ہے علم سبب معلوم کا۔ وما قیل انه يلزم من جواز الفعل جواز الجهل فممنوع فإن العلم حاک عن الواقع المحقق۔ فاضل مرزا جان نے سوال کیا، چنگے پٹھے پٹھے سوال کیتے نے بابے نے، کہ اگر یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ عاصی ایمان نہیں لائے گا، اس کے باوجود بھی اگر ایمان لانا ممکن ہو، ایمان لانا، تو پھر وہ ایمان لے آئے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر جہل کا جواز لازم آئے گا، کیونکہ بھی اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا کہ یہ ایمان، تو تم کہتے ہو کہ دوسری جانب ممتنع نہیں ہے بلکہ جائز ہے، ممکن ہے، تو جو ممکن ہے وہ واقعہ ہو سکتی ہے، تو اب عاصی اگر ایمان لے آئے تو یہ جہل لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ ایمان نہیں لائے گا، تو یہ ایمان لے آئے جی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف جہل کی نسبت نعوذ باللہ یہ تو کفر ہے جی، سنیں ہی تو اس کا جواب دیا کہ فممنون، کیا کہ جی وہ جو کہا گیا
لازم آئے گا فعل کے جواز سے. کیڑا جواز آکھے نہیں پیچھے کہ بھئی آسی سے جائز ہے, ایمان کا وقوع جائز ہے, لیکن چونکہ ایمان نہیں لانا تھا تو اللہ اس کو پہلے جانتے ہیں. جی تو جواز فعل سے لازم آئے گا جہل کا جواز. تو اس کا جواب دیا کہ یہ بات سننا ممنوع ہے. کیوں ممنوع ہے؟ کیونکہ علم واجب تعالیٰ کا وہ حاکی عن الواقع محقق ہے کہ واقع میں کیا ہوگا. اللہ کے علم نے تو اس کی حکایت کی ہے, اس کی حکایت. ہاں جی کیا کہ جی ممنوع اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم حاکی ہے واقع محقق سے. ایشا بس او بیکھا نا او وما کی علم. اعتراض کیا ہے فاضل مرزا جان نے کہ قول بے جواز و امکان صدور فعل معمور بے کس سے آسی سے باوجود اللہ تعالیٰ کے علم کے بے عدمِ وقوعہ عنہ. یہ بات جواز اور امکان مستلزم ہے عدم علمہ تعالی کس کے ساتھ بجواز الوقوع عنہ و امکان ہی ہے. جی یہ جو تم کر رہے ہو حالانکہ اللہ کو تو علم ہے یہ مان نہیں لائیں گے, تم کہتے ہو یہ ممکن ہے. جی تو جواب دیا اس سے مصنف نے اپنے قول کے ساتھ کہ وہ جو کہا گیا کہ بے شک لازم آئے گا فعل کے فعل معمور بے کے جواز سے اور اس کے امکان سے. کیا لازم ہے آسی سے کیا لازم آتا ہے جواز عدم علمہ تعالی و جہلہ. والیاذ باللہ تعالی. یہ بات نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دیا اس کے عدم صدور کی آسی سے. آسی سے سنی جی تو یہ بات ان کا سوال یہ ممنوع ہے ممنوع ہے کیونکہ علم حکایت کرنے والا کس سے واقع محقق سے نفس الامر میں اور وہ کیا ہے عدم صدور معمور بے انسا. اور نہیں حکایت کرتا واقع سے اور موجود مقدر سے. جی سنیں اور وہ کیا ہے مقدر وہ یہ ہے کہ آسی بسم اللہ کہ آسی اگر ارادہ کرے فعل کا جی لو اراد الفعل اور نہ منع کرے اس کو کوئی مانے تو پس صدور فعل اس سے ممکن ہے تو جہل لازم نہیں آتا. جی جہل لازم نہیں. اے شاباش یہ پہلا جواب ہے نا ایک جواب سی ایک سوال جواب کیتا نا جی میں کسی ایک گل کی انہیں جواب دیتا ہے. جی اور دیکھو نا ایک منٹ او وما قیلا فی حاشیت شرح مختصر للفاضل مرزا جان کہ لازم آئے گا معمور بے کے فعل کے جواز سے کس سے آسی مکلف کیا لازم آئے گا جواز الجہل اللہ تعالیٰ واہ ہوا محال اے جڑی گل کی تھی یہ ممنوع ہے کیونکہ علم حکایت کرتا ہے کس سے واقع محقق سے اور وہ یہاں کون ہے عدم وقوع ہے نہ کہ واقع مقدر سے وجواز فعل اگرچہ وقوع اس کا محض واجب کرتا ہے کس کو جواز وقوع مقدر کو نہ کہ وقوع محقق کو پس نہیں لازم آتا جواز فعل سے کیا جواز جہل. و ایدن من کرنے نو جی اور وہ جو کہا گیا ہے وہ جو کہ لازم آتا ہے جواز فعل سے جواز جہل پس ممنوع ہے کیونکہ علم کیونکہ علم حکایت کرتا ہے واقع محقق سے. کے محقق سے. جی اور وہ جو کہا گیا ہے کہ بے شک لازم آتا ہے جواز الفعل سے جواز الجہل پس وہ ممنوع ہے کیونکہ علم حکایت کرتا ہے واقع محقق سے. آگے وَأَيْضًا يَسْتَدْعِي أَن يَكُونَ كُلُّ ان یکون کل تکلیف تکلیف تکلیفا بالمحال لے لوجوب تعلق العلم بأحد النقيضين واہ خلاف العلم محال فہو فهو إما واجب أو ممتنع ولا شيء منهما بمقدور. یہ دوسرا رد کیا ہے کہ اگر تمہاری بات مان لے نا جی تو پھر تو تکلیف مطلقاً ختم ہو جائے گی. جی بی رد اشریہ پر کہ تقاضا کرتا ہے ان کی دلیل پکڑنا یہ کہ ہر تکلیف بالمحال بن جائے
پھر جتنا بھی اللہ نے ہمیں مکلف کیا ہے نا وہ کیا بن جائے؟ محال بن جائے. وہ سارے تکلیف بالمحال بن جائے. محال کے مکلف کیے ہیں. کیا کہ جی کہ تمہاری جو دلیل ہے نا جی وہ تقاضا کرتی ہے تمہاری دلیل یہ کہ ہو ہر تکلیف بالمحال. حالانکہ غلط ہے. جی وہ کہ میں سنی اس لیے وجوب تعلق العلم باحد النقیضین کہ ہر بندے کے بارے میں اللہ کے علم کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ یہ مامور بے یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا. اللہ کو پتہ ہے. جس طرح وہ عشری کہتے ہیں کہ نہیں پتہ. نقیضین ہے بھی نماز پڑھنی تے نہ پڑھنی آپچ کی نے. تو اللہ تعالیٰ کے علم باوجہ واجب ہونے علم کے تعلق کے کس کے ساتھ؟ یہ تو واجب ہے جی کہ نقیضین میں سے ایک کے ساتھ تعلق ہوگا کہ یہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا. اور اللہ کے علم کا خلاف تو پس وہ تعلق بالعلم بفعل ہی اما واجب نہ ہو ممتنع یعنی ان تعلق العلم بعدم فعل اگر تعلق ہوا فعل کے ساتھ تو اب وہ خام خواہ ہوگا. جی اب بندہ مکلف نہ رہا. مکلف تھے کہ اس کو اختیار ہو کرے یا نہ کرے دونوں صورتیں ہوں. بھئی وہ کرے گا تو ثواب پائے نہ کرے گا تو مجرم ہوگا. تو اب جب علم کا تعلق ہے اس کے فعل کے ساتھ تو پھر تو کرنا مجبور ہو گیا. یہ تو واجب ہو گیا. اور اگر تعلق ہے عدم فعل اس نے نہیں کرنا تو اب اس کا نہ کرنا واجب اب نہ کرنا اس کا ممتنع ہو گیا. جب تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عدم فعل کے. اب اس کا کرنا ممتنع ہو گیا. اگر تعلق ہے اس کے فعل کے ساتھ تو اب اس کا کرنا واجب ہو گیا. لہٰذا کوئی بھی شے دونوں میں سے بندے کا مقدور نہ رہی. فعل کرنا نماز پڑھنی نہ پڑھنی کوئی بھی مقدور نہیں. جت اللہ دے علم دا تعلق نے پڑھنی ہے تو ہون اے مجبور پڑھے دا. اللہ دے علم دا تعلق نے نہیں پڑھنی تو ہون اے پڑھے ممتنع ہے جی. تو پھر کوئی شے بھی بندے دا مقدور حالانکہ بندہ تو مکلف ہے. بندے کو قدرت ہے فعل میں جی. کیا کہ جی اور بھی تقاضا کرتی ہے تمہاری دلیل یہ کہ ہو ہر تکلیف بالمحال باوجہ علم کے تعلق پر پکڑنے کے وجوب کے نقیضین میں سے ایک کے ساتھ اور علم کا خلاف تو محال ہے. پس وہ یعنی علم کا تعلق اگر فعل کے ساتھ ہو تو وہ واجب ہے اور اگر عدم فعل کے ساتھ ہو تو وہ ممتنع ہے. لہٰذا کوئی بھی شے بندے کے مقدور میں نہ رہی. نہیں تو یہ غلط ہے. ان بے خود رو اور جواب ثانی ان کی دلیل سے بھی تقاضا کرتی ہے. کون تقاضا کرتا ہے؟ تکلیف بالمحال اگر تکلیف بالمحال جائز ہے تو واقعہ ہے نا. یہ بات تقاضا کرتی یہ کہ ہو ہر تکلیف اور نہیں ممکن تکلیف کا وقوع بالکل ناممکن ہو. پھر ہو ہی نہیں سکتا جی. کیوں؟ با وجہ تعلق پکڑنے اللہ کے اللہ تعالیٰ کے علم کے کس کے ساتھ یعنی مامور بے کے فعل کے وقوع کے ساتھ یا مامور بے جو ہے مامور سے مامور بے کے فعل کا وقوع ہوگا یا عدم وقوع ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے علم کا خلاف برابر ہے کہ وہ کون ہو؟ اس کا وقوع ہو یا عدم وقوع ہو. یہ اس کا خلاف کیا ہے؟ کیوں؟ تمہاری دلیل کے مطابق لزوم تو پس نقیضین کا ایک مثلاً جب تعلق پکڑے گا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا علم تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کرنا واجب ہو جائے گا اور اس کا عدم. اور جب تعلق پکڑے گا اللہ تعالیٰ کا علم اس کی دوسری نقیض کے ساتھ کیڑی تو پس ہوگا وقوع اس کا. عدم وقوع واجب ہو جائے گا اور وقوع ممتنع ہو جائے گا اور نہیں کوئی شے دونوں میں سے مقدور بندے کے لیے. بہرحال واجب کون؟ پس بوجہ محال ہونے اس کی نقیض کے کیڑی نقیض تو پس ہوگا مکلف کیا مجبور کس میں؟ فعل کے صدور میں اپنے آپ سے. اب اختیار سے نہیں کر رہا. اور بہرحال عدم وقوع فعل
یہ کیوں ہے؟ باوجہ اللہ تعالیٰ کے علم کے تعلق کے اس کے ساتھ، تو پس ہوگا عدم اس کا ضروری اور ہوگا وقوع اس کا، محال تو پھر خارج ہو گیا کس سے؟ اللہ کی قدرت تو پس نہ باقی رہا نقیضین کا ایک کیا، مقدور مکلف حالانکہ بندے کی قدرت میں ہے۔ بھئی دونوں کام ہے، نماز پڑھنی ہے تب بھی قدرت سے ہے، چھوڑنی ہے تب بھی اپنے اختیار سے، تب بھی تو ثواب اور جزا کا تو مدار ہی اسی پر ہے کہ بندے کو مکلف کیا ہے تو وہ کام اگر مرضی سے کرے گا اجر پائے گا، اور نہیں کرے گا تو سزا پائے گا۔ جی ایشا بس ہے، اور سمجھے ہی۔ اور بھی اور دیکھو نا دروں بھی تقاضا کرتا ہے استدلال مجوزین لتکلیف بالممتنع، اور جنا کے بھی تکلیف بالممتنع کیا ہے؟ جائز ہے، یہ استدلال تقاضا کرتا ہے یہ کہ ہو ہر تکلیف تکلیف بالمحال باوجود ہے کہ اس کا کوئی ایک بھی نہیں ہے، کیوں؟ بوجہ تعلق واجب ہے اللہ کے لئے وجوب تعلق العلم، بأحد النقیضین وہ کیڑی ہے؟ من الوقوع وعدم الوقوع، اور اللہ تعالیٰ کے علم کا خلاف تو لے، لزوم الجہل، تو پس وہ یعنی نقیضین کا ایک یا واجب ہو جائے گا کدوں، ان تعلق العلم بالوقوع، یا ممتنع ہو جائے گا کدوں، تعلق العلم بعدم الوقوع، اور کوئی شے بھی دونوں سے یعنی واجب اور ممتنع سے، بے نہیں کوئی شے بھی مقدور کس کے لیے؟ للعبد، بندے کے لیے۔ جی جی ما ہوا لیسا بے مقدور للعبد، پس وقوع اس کا بندے سے کیا ہے؟ محال ہے، پس ہوگی ہر تکلیف تکلیف بالمحال، محال۔ اور بھی تقاضا کرتا ہے کیڑا ان دا قول کرنا یہ کہ ہو، کیڑا تقاضا کرتا کیڑا قول بھی تکلیف بالمحال جائز ہے تو واقع بھی ہے، یہ کہ ہو ہر تکلیف بالمحال، حالانکہ اتقال غلط ہے، کیوں؟ باوجہ واجب ہونے علم کے تعلق کے نقیضین میں سے ایک کے ساتھ، بھئی اے گل تا واجب ہے نا بھی اللہ دے علم دا تعلق ہر مکلف دے نال نقیضین وچوں ایک نال ہے، بھی انہیں نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، جویں علم ہے نا اوویں ہی ہونا ہے، جویں بشری آندے نے انہاں دا جواب دے رہے ہیں، اور علم کا خلاف تو علم کا خلاف محال ہے، تو پس وہ یا واجب ہے کون او کرنا کدوں اگر تعلق ہو علم کا، بفعل ہی یا ممتنع ہے اگر تعلق ہو، اور نہیں کوئی شے واجب اور ممتنع سے مقدور للعبد تو فیلزم التکلیف، الممتنع من المکلف، ہاں غلط ہو گیا سارا۔ جی اور بھی تقاضا کرتی ہے یہ کہ ہو ہر تکلیف بالمحال باوجہ واجب ہونے علم کے تعلق کے نقیضین میں سے ایک کے ساتھ، اور علم کا خلاف محال ہے، پس وہ یا واجب ہے یا ممتنع ہے، اور نہیں کوئی شے ان دونوں سے مقدور۔ شاباش۔